من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ فاتر کی 9ویں آیت میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر اپنے کاندھے پر لے چلتی ہیں الی بلد میت، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو حیات بخشتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ، قیامت میں انسان ایسے ہی اٹھایا جائے گا، ہم قیامت کے انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے جس طریقے سے ہم نے مردہ زمین کو دنیا میں زندہ کیا تھا۔ اچھا، تو اب کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا اقرار، اپنی وحدانیت کا اعلان قرآن میں کیا، اپنی سبحانیت، اپنی پاکی کا بار بار قرآن میں اعلان کیا۔ کل میں آپ کے ساتھ آیت پڑھ رہا تھا، سبحانہ و تعالی، سورہ نحل، عما یشرکون، وہ ذات بلند اور برتر ہے ان ساری صفتوں سے جو مشرک اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے، سبحانہ منزہ ہے، بے عیب ہے وہ ذات، و تعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، یہ جو مشرک شرک کرنے والے بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے۔ اچھا، تو اب اس اللہ نے، اس کائنات کے خالق نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کی غرض تخلیق، انسان کی خلقت کی غرض، انسان کی تخلیق کا سبب سورہ حلقہ میں بیان کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ دیکھیے، قرآن ایک ایسا ضابط حیات ہے، ایسا آفاقی کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا حل موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز ہو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ اچھا، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا، پیدا کرنے والا ارحم الراحمین خالق بول رہا ہے، انسانوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا، لم یکن شیء مذکورا، جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ بول رہا ہے، رب کائنات کا خالق
خالق دو جہاں بول رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا. نبتلیہ، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں. امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ کوئی ہادی نہ ہو. اچھا تو اب قرآن کیا ہے؟ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. پیغام ہے قرآن کا انشاءاللہ. قرآن ہے ہدی للناس، قرآن ہے ہدی للمتقین، قرآن ہے ہدی ورحمہ لقوم یؤمنون. یہ ہم نے جو کتاب اتاری یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے. ہدی للناس، ہم نے انسانوں کے لیے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا. اور اب پروردگار نے ارشاد فرمایا ہر انسان چاہتا ہے کہ نجات پا جائے. میں ہوں یا آپ ہوں یا وہ ہوں، پچھلے ہوں یا آج کے ہوں یا اگلے ہوں، ہر انسان کی تمنا ہے نا. اور اس سے بڑی تمنا کیا ہوگی کہ انسان کی عاقبت سنور جائے، عاقبت سنور جائے. اب اللہ فارمولہ دے رہا ہے کہ عاقبت سنورنے کا طریقہ کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دو. ذرا بولتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے. مالک نیکی ہے کیا؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ. قرآن ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. والنبیین، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ. یہاں تک اللہ نے فہرست بیان کی ایمان کی کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ. من آمن باللہ، ان چیزوں پر ایمان لاؤ. یہ فہرست ہے ایمان والوں، ایمان کی کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے. اور اب کہتا ہے وہ کون کون سے اعمال ہیں جنہیں انسان کو بجا لانا ہے. کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، اگر نجات چاہتے ہو نماز قائم کرو. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، درمیان سے جملے چھوڑ چھوڑ کے ایک غذائے فکر دینے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. وہ ایمان کی بات، اللہ پر ایمان، رسول پر، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان. اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اگر نجات چاہتے ہو، ہے نا. اب وہ کون سی اعمال ہیں جو آدمیت کی انسانیت کی بنیاد ہے. انسان کی انسان ہونے کی بنیاد وہ کون سی اعمال ہے؟ نماز کا قائم کرنا انسانیت کی اساس ہے. زکوٰۃ دینا انسانیت کی اساس ہے. وعدہ کرنا ہے نا، وعدہ کیا فلاں سے، وعدے کو وفا کرنا انسانیت کی اساس ہے. ایفاء عہد کرنا انسانیت کی اساس ہے. تقویٰ آدمیت کی اساس ہے. صداقت، سچائی، ہمیشہ سچ بولتے رہنا آدمیت کی اساس ہے نا. اچھا تو اب پروردگار نے بتلا دیا کہ سچ بولنا آدمیت کی اساس، منافقت آدمیت کی اساس نہیں ہے. جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان آدمیت کی اساس نہیں ہے. تخریب کاری، دہشت گردی، جھوٹ بولنا، کسی کی چغلی کھانا یہ آدمیت کی اساس نہیں ہے. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے، اور کس شان سے کہتا ہے 36واں سورہ قلب قرآن ہے. اور ہر سننے والے کے ذہن میں قرآن مجید کا یہ سورہ ہوگا یا کچھ ان کی آیتیں ہوں گی. آدم کے بیٹوں کو خطاب کیا اور خطاب کر کے نصیحت فرمائی. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین. علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. اللہ کہہ رہا ہے، کس شان سے کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ علم احد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد معاہدہ نہیں کیا تھا، عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت فقط اللہ کی کرنا.
ہادہ صراط مستقیم، یہی سچا اور یہی سیدھا راستہ ہے نا. اچھا تو اب کیا کہا پروردگار نے کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، لیکن کہتا میں کیا کروں کہ تم شیطان کے پیچھے گئے اور رحمان کو تم نے چھوڑ دیا. میں نے تم سے عہد لیا کہ لا اللہ تعبد شیطان. کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ان آیتوں کی روشنی میں، شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت کرنا فقط اللہ کی ہے نا. اچھا شیطان کی بات نہ کرنا، یہ ہے کون؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو مالک اس عدو مبین سے بچا کیسے جائے؟ پھر سورہ یاسین وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو. شیطان سے بچنا، وہی فارمولا دے رہا ہے اللہ، شیطان سے بچنا ہے ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے نا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اور شیطان نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. تو قرآن کی نگاہ میں افرادی کثرت کی اہمیت نہیں ہے، کم ہو لیکن انسان ہو، درندے نہ ہو. مولا بارک کیا کو سلامت ہے، مولا بارک مل کے سارے یا رسول اللہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، انسانوں کے اکثریت کو گمراہ کر دیا. دیکھیں ساری بدامنی، ساری افراتفری، ساری سازشیں، ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ انسان نے اللہ کے بدلے شیطان کو پوجنا شروع کر دیا، اپنی خواہش نفس کو. بھئی کون بہکاتا ہے؟ شیطان تو بہکاتا ہے نا. تو اللہ کے بدلے انسان نے اپنی ہوا ہوس، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ بول رہا ہے. کہتا ہے سورہ قصص اور اس کی قائد وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے وہ دنیا کا گمراہ ترین انسان ہے. جا کر آیت دیکھیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھوڑی سی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، باریک باریک باتیں کر رہا ہوں، لیکن خاموش نہیں ہونا. مجلس پڑھنے کا انداز اور سننے کا انداز یہ ہے کہ سب مل کے ساتھ چلیں اور سب کو لے کے میں ساتھ چل رہا ہوں، ہے نا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، دنیا کا گمراہ ترین، اضل یعنی گمراہ ترین شخص وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. پھر کسی مقام پہ اللہ نے کہا افرائیتا، کتنی خطرناک چیز ہے یہ خواہش. اس کو دیکھیں، افرائیتا من اتخذ الہ ہواہ، حبیب کیا تم نے دیکھا، اللہ بول رہا اپنے حبیب سے، حبیب کیا تم نے دیکھا کہ بہت سے میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے. میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن بول رہا ہے. گمراہ ترین انسان کون؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، ہمارے بہت سے بندے ایسے حبیب جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے نا. تو خبردار خواہش کی پیروی نہ کرنا. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو لات کو پوجا گیا، منات کو پوجا گیا، حبل کو پوجا گیا، عزا کو پوجا گیا ہے نا، ان بتوں کو پوجا گیا. تو یہ بتوں کو جو پوجا جا رہا تھا تو یہ انسان کی خواہش ہی تو تھی جو بت بنا رہی تھی. گڑبڑ ساری انسان کی خواہش کی ہے نا. خواہش یعنی ہوا، ہے واو یہ ہوا کے معنی خواہش، اور ہوا کی جمع ہے عربی میں احوا. ہوا یعنی خواہش. حبل کو پوجا گیا، خواہش بجوا رہی ہے. لات کو پوجا گیا، خواہش بجوا رہی ہے. منات کو پوجا گیا، خواہش بجوا رہی ہے. عزا کو پوجا گیا، یہ خواہش ہے نا جو بت بنا کے بجوا رہی ہے. تو خبردار خواہش کی پیروی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. بہت سے ایسے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو ہوا کے معنی خواہش، علی والوں اس کی جمع ہے احوا. قرآن سنتے بھی ہے، قرآن سناتے بھی ہے، قرآن کو مانتے بھی ہے، قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ہوا کے معنی خواہش، اس کی جمع ہے احوا. اب سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے وَلِتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اللہ کہتا ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان خراب ہو جائیں.
لبی تب کتنی خطرناک چیز ہے یہ، وَلَبِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق لوگوں کی احوا یعنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگے لفسدت السماوات والارض تو زمین بھی فاسد ہو جائے، آسمان بھی خراب ہو جائے، ومن فیہن اور جو اس میں تو خراب ہو جائے، ہے نا؟ تو خبردار خواہش کی پیروی نہ کرنا. یہ سورہ مومن کی آیت. اور اب سورہ جاسیہ میں کہتا ہے یہ ہوا دیکھیے گا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، حبیب ہم نے اپنی شریعت بھیج دی. اب اتباع پیروی کرنی ہے تو شریعت کی، پیروی کرنی ہے تو شریعت کی، فَاتَّبِعْهَا پیروی کرو شریعت کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور خبردار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. وہ ہوا ہے، یہ احوا ہے. احوا کے معنی خواہش ہے، ہوا کے معنی خواہش. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے شریعت بھیجی، اللہ کہہ رہے نبی سے ہم نے اپنی شریعت اتاری، تو اب جب بھی پیروی ہوگی وہ ہماری شریعت کی ہوگی. اور خبردار جاہل کی خواہش کی پیروی نہیں ہوگی. یعنی دونوں جملے قرآن میں ہیں اور دونوں جملے برابر کے. علی والوں بیدار ہے آخر تک، دونوں جملے قرآن میں، دونوں جملے برابر کے. پیروی ہوگی شریعت کی، پیروی جاہل کی ان خواہشوں کی نہیں ہوگی. یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ جہاں ہماری شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا، اور جہاں جاہل ہوگا وہاں شریعت نہیں ہوگی. میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، حوض علم مشہد کا، کچھ عرصے میں نے وہاں گزارا ہے اور کچھ سیکھا ہے. وہی جو سیکھا ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. لیکن چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں کے سامنے پھر بیان کو آگے لے جاؤں، ہے نا؟ تو خبردار کبھی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، ہے نا؟ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے. لفسدت السماوات والارض. تھک تو نہیں رہے؟ سامنے والوں کی آوازیں نہیں آ رہی مجھے ذرا. دوسرے محرم دوسری تقریر شروع ہوئی ہے اور میں نے کہا نا بہت طویل بیان نہیں ہوتا ہے، بس ہوں کرتے رہا کریں. میں آہستہ ہو جاؤں تو اس کو آپ اپنی تیز رفتاری سے میری آہستگی کو تیز کر کے آگے بڑھ جائیں، ہے نا؟ خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا ہے، جتنی دیر بیٹھنا ہے انشاءاللہ بولنا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے بولتا ہوں، مجمع بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو اب خواہش کی پیروی نہ کرنا، پیروی ہوگی شریعت کی. تو ہم وہ ہیں ہم خطا کے پتلے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. لیکن کائنات میں ہوا یعنی خواہش، ہوا اس کی جمع. ہم وہ ہیں جو ہوا و ہوس کی پیروی کریں. اور ایک کائنات میں ایسا ملا، وما ینطق عن الہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد بولتا ہی نہیں مگر وحی الہی سے. یعنی وہ ہوا سے نہیں بولتا، وہ ہوا سے نہیں بولتا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کی زبان پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک نظریہ، ایک نعرہ ہے یورپ کا نعرہ، ہے نا؟ اور اپنے نبی تک جانا چاہ رہا ہوں اس نعرے سے، اس لیے کہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. یورپ نے ایک مشہور نعرہ دیا کہ جو قیصر ہے قیصر کو قیصر کا حق دے دو. قیصر یعنی بادشاہت کا سمبل، قیصر یعنی بادشاہت، ہے نا؟ تو یورپ کا مشہور نعرہ کہ قیصر کو قیصر کا حق دے دو، یعنی بادشاہ کو بادشاہ کا حق دے دو، اور گرجے کو گرجے کا حق دے دو. کتنا مشہور نعرہ ہے. بادشاہ کو بادشاہ کا حق. سنیے گا جملے پر، نقطہ سمجھ افراد ہیں، اشارہ سمجھتے ہیں، بس مجھے زیادہ کھولنا نہ پڑے. جملے کو ساتھ سمجھا کے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ کوئی جملہ بچوں نوجوانوں کے ذہن سے نکل نہ جائے. مجھے آپ کی سماعتوں پر پورا اعتماد ہے، اس لیے جملے عطیہ کر رہا ہوں. بادشاہ کو بادشاہ، ان کا نعرہ ہے یورپ والوں کا، بادشاہ کو بادشاہ کا حق دو اور گرجے کو گرجے کا حق دے دو، ہے نا؟ اچھا تو اب یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی دین کو دنیا سے الگ کیا گیا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سارا مل کے آ گیا ذرا. دین کو دنیا سے الگ کیا گیا کہ دین الگ ہے دنیا سے اور دنیا الگ ہے دین سے. تو جو بادشاہ ہے اس کو بادشاہ کا حق دے دو اور جو گرجا ہے اس کو گرجے کا حق دے دو. اس نعرے کے پس منظر میں بات کیا تھی دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں؟ اس نظریے کے اس نعرے کے پس منظر میں بات یہ تھی کہ ہم نظام عبادت لیں گے گرجے سے.
ہم یورپ کا نعرہ ہے ہم اپنی عبادت کا نظام لیں گے گرجے سے اور نظام معیشت لیں گے بادشاہ سے. بادشاہ گرجے میں نہیں اور گرجا بادشاہ کے تخت میں نہیں ہے نا. بس یہی نظریہ مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی اگر دین بتلائے تو لے لو, دنیا بتلائے تو نہ لو. آپ کو سلامت رہے. مولا آباد یہ میرا جملہ پہنچا سننے والوں تک, پچھاڑے سے پوچھ رہا ہوں یہ جملہ پہنچا سننے والوں تک اگر قرآن میں کوئی تقسیم نہیں ہے نا, لیکن کہنے والوں نے کہا کہ نبی اگر دین بتلائے تو لے لو, عبادت بتلائے لے لو, نماز بتلائے لے لو, روزہ بتلائے لے لو, حج کے احکام بتلائے لے لو ہے نا, لیکن اگر دنیا کی باتیں بتلائے تو قبول نہ کرنا. تو یہ نظریہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. ابھی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے نبی کی زندگی کو, میرے نبی کی رسالت کو پارٹ ٹائم قرار دینے کی کوشش کی گئی کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں, تقسیم دو ہے, حالانکہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں تو ہے کہنے لگے جو نبی دین بتلائے تو لے لو. اور ایک حدیث بھی منسوخ کی گئی کہ تم اپنے نعوذ باللہ تم اپنے دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو, تو دنیا کی باتیں ہو تو خود طے کر لو, جیسے کہ تم زیادہ جانتے ہو. میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, میں آہستہ ہو گیا تاکہ جملہ ظاہر نہ ہونے پائے. میں اگر دین بتلاؤں تو لے لو, اور اگر دنیا کی باتیں کروں تو تم دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, اپنے امور خود طے کر لو ہے نا. حالانکہ آیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے, آیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے. آیت تو کہہ رہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دے دے اسے لے لو. مجھے بتائیں آپ قرآن پڑھتے فیصلہ کرنا نہیں ہے, میں بہت طویل نہیں کرتا ہوں تقریر کو, جہاں نقطہ پورا مکمل ہو جائے بس میرے ساتھ اظہار کر کے بتلائے. بھائی آیت میں کہا ما آتاکم الرسول, رسول جو دے دے اسے لے لو ہے نا, اور دین دے تو لے لو, دنیا دے تو لے لو. تو رسول کی زندگی کو تقسیم نہیں کیا قرآن نے, لیکن کرنے والوں نے کیا کہ رسول کچھ کام ذاتی کرتا ہے اور کچھ کام سرکاری کرتا ہے. اب پوچھو کہنے والوں سے کہ بھائی یہ تقسیم کیوں گئی, رسول جو کام کی سرکاری تقسیم اور ذاتی تقسیم, یہ تقسیم آئی کہاں سے. کہنے کہ رسول اگر کوئی کام گھر میں کرے تو وہ ذاتی ہے. ہم نے کہا گھر میں کرے وہ ذاتی کام ہے, اگر رسول کوئی کام گھر میں, توجہ, اگر رسول کوئی کام گھر میں کرے تو وہ رسول کا ذاتی کام ہے. تو رسول کی زندگی کو تقسیم کیا گیا ذاتی اور سرکاری پر. میں نے کہا جناب ذاتی کام کی ڈیفینیشن اور ذاتی کام کی تعریف کیا ہے, کہ جو کام گھر میں ہو وہ کام ذاتی ہے. یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی ہے؟ اس لیے کہ آیہ تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا ہے. ماشاءاللہ مولا آباد سلامت رہے. اٹھتے ہوئے ہاتھ نوجوانوں کے, بزرگوں کے مل کے سارے آ جائیں. یہ آپ نے راز دیکھا, راز کھول رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی گھر کے اندر. آیہ تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا ہے, اور قرآن نہیں کہتا, قرآن کہتا ما آتاکم الرسول, رسول جو دے دے وہ لے لو. لیکن کہنے والوں نے کہا کہ رسول کی دو زندگی, رسول کوئی کام ذاتی کرتا ہے, کوئی کام سرکاری کرتا ہے. جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی ہے. میں نے کہا جو سرکاری ہے وہ کیا ہے, کہ اگر گھر سے باہر مسجد میں کرے, میدان میں کرے, منبر میں کرے, وہ کام سرکاری ہے. تو مجھے اتنا بتا دو کہ رسول نے بھاگنے والوں کو اپنے گھر کے آنگن سے بلایا یا میدان جنگ سے بلایا؟ تھوڑا سا اور سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو اب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, سورہ انفال 8واں سورہ. بہت طویل نہیں کرتا ہوں بیان کو, میں بار بار آپ سے کل بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں. عشرہ محرم کے مجالس ہے نا, 45-50 منٹ میں ختم کرنا ہوتا ہے ہمیں مصاحف فضائل پڑھ کر. تو لیکن آیت آئی ذہن میں, سنیں آپ 8واں سورہ, سورہ انفال. اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول,
اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں ہمارا رسول جب تمہیں پکارتا ہے تو وہ زندہ کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، شان رسالت سننے والے مولا آباد رکھے ان کو، مولا سلامت رکھے ان کو۔ ہمارا رسول جب تمہیں بلاتا ہے، ہمیں رسول تمہیں بلاتا ہے تو ماننے کے لیے لما یحییکم، تو رسول آیا ہے میرا انسانیت کو حق حیات دینے کے لیے۔ سارا جھگڑا یہ ہے کہ مسلمانوں نے، دنیا نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ اگر نبی کا مکمل اتباع ہو جائے، اگر نبی کے عمل کے، اگر نبی کے قول کی، عمل کی پیروی ہو جائے تو انسان نجات پا جائے، انسان فلاح پا جائے، انسان جنت میں چلا جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی کے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، میرے پیارے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ آیت قصیدہ ہے نبی کی شان میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کہہ دو سے، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے محمد کا اتباع کرو۔ تھوڑا سا آوازیں آنی چاہیے میرے ساتھ ساتھ، ہے نا، آواز آئے گی تو پڑھنے کا دل لگے گا میرا، اور پڑھنا ہے مجھے آپ کے سامنے۔ آپ پڑھوا رہے تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ذرا سماعتوں کو بلند کر کے میرے ساتھ آ جائیں تاکہ فیصلہ بھرپور طریقے سے جائے اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں تک جائے۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کہہ دو کہ اے لوگوں اگر اللہ کے محب ہو، دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے نبی کی پیروی کرو، محمد کا اتباع کرو۔ اگر تم نبی کا اتباع کرو گے، قرآن ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ہر انسان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ نجات پا جائے۔ دنیا کی بات چھوڑیں آپ، یہاں تو مسئلے مسائل ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ انسان کے لیے کیا ہے؟ آیت کیا پڑھا تھا؟ نبتلی ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ہم دنیا میں تم بھیج رہے ہیں کس لیے؟ ایسے آوار گردی کے لیے نہیں، نبتلی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے۔ اچھا ان سب کو خلاصہ کیا جائے تو اتباع محمد۔ تو اب اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کا اتباع کرو، نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مجھے بتائیں نبی کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ نبی کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہو وہ اتباع کر لے۔ یحببکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا میں اس سے محبت کروں گا۔ جس سے اللہ محبت کرے اس کے گناہ بخش دیے گئے، جس کے گناہ بخش دیے گئے وہ جنت میں گیا، جو جنت میں گیا۔ تھک تو نہیں رہے ہیں میں؟ سامنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، ذرا ہوا کہتے رہا کریں، اتنا خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ جو رسول، آپ میرے 2 سال سے میرے اسلوب بیان سے واقف ہے، میں آپ کے سماعتوں کے حسن سے واقف ہوں، تو اس حسن سماعت کو برقرار رکھتے ہوئے میرے جملوں کو سماعت کریں، اور میں پوری کوشش سے اس آیت کا ترجمہ کر کے ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو رسول کا اتباع کرے اس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے اس کے اعمال قبول، لیکن رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو۔ تو اب کیا اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اساس عمل، بنیاد عمل، عمل کی بنیاد محبت ہے عبادت کی، یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں، جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو زکات پاک ہو جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق کے امام پیدا کرے گا، جب روح محبت ہوگی تو کردار سنور جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو پہنچایا جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا۔ اس لیے کہ روح محبت، علی کی محبت، یہ روح محبت، محمد کی محبت، یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا،
جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے قید و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا، جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا، اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا۔ کلیجہ سے وعدہ نعرہ حیدری۔ مل کے اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر۔ ایک جملہ اور پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ پوری بیداری ہے، پوری بیداری ہے۔ آپ کا مزاج بنا ہوا ہے فضائل محمد و آل محمد سننے کا، تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ گفتگو نجات کی ہے، نجات ملے گی اتباع محمد میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے، بس ذرا میرا ساتھ دیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یار پیچھے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، سامنے والے اتنی، مجھے آواز نہیں آ رہی صحیح، تھوڑا سا میرا ساتھ دیا کرے تھوڑا۔ ختم ہونے لگے گی مجلس، لیکن ابھی ایک جملہ آ گیا ہے، اور یہ کلیدی ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں، مرکزی جملہ ہے جو آپ کے سامنے آج میں نے ہدیہ کر دیا، لیکن اب یہ دائیں بائیں نہ جانے پائے، اسی جملے کو بڑھا رہا ہوں میں آگے۔ دیکھو ہم اور آپ، حکم ہے اتباع کرو نبی کا، ہے نا؟ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہیں جہتوں کے اسیر۔ بس میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، بہت تمیز کا ایک جملہ قیمتی ہے، اور قیمتی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جی سلامت مولا پاک کے میرا ساتھ دیتے رہیں، جتنے مجھے بیٹھا ہوا ہے پوری طاقت لگا رہا ہوں میں تاکہ تم ظاہر ہو نہیں پائے، ہے نا؟ کیا کہا میں نے؟ اتباع کرنا ہے، نجات ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ مجھے مل جائے، ہر انسان، ہر دنیا، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، فلاح مل جائے۔ اچھا تو اب ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہم ہیں سمتوں کے اسیر، ہم ہیں جہتوں کے قیدی۔ جہتیں کیا ہیں؟ بچوں کو کہہ رہا ہوں، شمال جنوب مشرق مغرب، جہتیں ہیں نا؟ تو ہم ہیں ان جہتوں کے اسیر۔ میں اگر آپ سے بات کروں گا تو اپنا چہرہ سامنے رکھوں گا، آپ اگر میری بات سننا چاہیں گے تو اپنا چہرہ میری طرف رکھیں گے۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، لیکن جو جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے میرے اسلوب بیان سے واقف ہے، یہ جملہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضائع نہ ہوگا۔ پوری بیداری سے آپ نے سماعت کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، اس لیے بڑی باریک بات ہے، لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن آپ لفظوں کو خود ٹھیک کرتے ہوئے بیان کو نتیجے سے قریب کر دیں تو بیان ختم ہو جائے، کل گفتگو ہو جائے گی۔ اب بہت آسان کر رہا ہوں، بہت سہل الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک سننے والے کے دماغ میں دل نشین ہو جائے یہ جملے جو ابھی آج ادا کر رہا ہوں میں۔ ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہم ہیں شمال کے اسیر، جنوب کے اسیر، مشرق کے اسیر، مغرب کے اسیر، ہے نا؟ میں بات کروں گا، سامنے دیکھوں گا، آپ اگر میری بات سنیں گے تو سامنے چہرہ میری طرف رکھیں گے، میں آپ کو پیٹ نہیں کروں گا، آپ مجھے پیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہم ہیں جہتوں کے قید خانے میں کے قیدی، لیکن وہ جو جہتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جو جہتوں کا، بڑی باری بات ہے، میں پہلے آپ سے کہا ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہے نا؟ مجھے بات کرنی، میں سامنے دیکھوں گا، آپ سنیں گے مجھے سامنے دیکھیں گے، میں پیٹ نہیں کروں گا، آپ مجھے پیٹ نہیں کریں گے، ہم جہتوں کے قیدی ہیں، ہم جہتوں کے زندان میں قید ہوئے ہیں، لیکن وہ جو جہتوں کا خالق ہے، وہ جو شمال جنوب بنانے والا ہے، وہ جو مشرق و مغرب بنانے والا ہے، وہ جہتوں کا قیدی نہیں ہے نا؟ اس نے طے کیا کہ اپنے بندوں سے سجدہ کرواؤں گا۔
سنا نہیں. میں نے کہا نا بات نازک سی ہے, باریک سی ہے, لیکن پوری طاقت لگا کے جس طرح آپ کے ذہن بیدار ہے, ہاتھوں کو کھول کر بلا تفریق ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہمیں جہتوں کے اسیر ہے نا. اچھا تو اللہ طرف میں قید نہیں ہے, ہم طرف کے محتاج, اس طرف کے اس طرف کے, کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے, کوئی یہاں ہے کوئی آگے کوئی پیچھے. اللہ طرف کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جدھر رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیچھے والے سارے مل کے آ جائیں, بلا فصل ہے سب مل کے آ جائیں. تم ہو جہتوں کے اسیر, وہ جہتوں کا خالق ہے نا. اس نے طے کیا کہ اپنے بندوں سے سجدے کرواؤں گا ہے نا. تو اب بندہ سجدہ کرے گا تو اب وہ تو ہر جگہ پر ہے, کسی کا سجدہ ادھر, کسی کا ادھر, کسی کا پیچھے, کسی کا سامنے. اس نے اسے طے کیا کہ ایک ایسا گھر بناؤں گا جو سجدوں کا مرکز بن جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائیں فیصلہ ہو رہا ہے. آ جائیں پیچھے والے بھی آ جائیں, ذرا مل کے سب کو جگا کے آ جائے ہے نا. اس نے طے کیا کہ میں سجدے کرواؤں گا بندوں سے, میں سجدے لوں گا بندوں سے, لیکن ایک مرکز پہ لاؤں گا. اس لیے اس نے اپنا گھر بنوایا. اب جو خانہ کعبہ, دیکھو سارا اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے قربتاً الی اللہ پر. فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, واجب ہے نا. اچھا کیا کرتے نہیں, قربت اللہ, کیا مطلب ہے, اللہ سے قرب ہو جائے. کیا کہتے ہیں بابا, آپ ذرا جاگ جائیں. میں تھک گیا ہوں, مجھے جملہ میں اتنی محنت کر کے یہاں تک لے کے آ گیا ہوں, ختم ہو گئی بات. اب آواز جا رہی ہے ماشاءاللہ پورے مائک کے ہر ایک سننے والے تک. میں نہ چیخوں, آپ کے دل میں جملہ اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے بتلائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب سارے دین کا خلاصہ کیا ہے, سارے دین کا نچوڑ کیا ہے, قربت اللہ. اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ کی قربت حاصل کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ ہے نا. وہ کتنا ارحم الراحمین, کتنا اکرم اکرمین ہے. اس نے طے کیا کہ بھائی تم تو قیدی ہو شمال جنوب مشرق مغرب کے ہے نا. تو اب اگر بندے سجدہ کرنے لگ جائیں تو سجدوں میں اختلاف ہو جائے نا, کوئی ادھر کوئی ادھر, پراگندگی ہو جائے, انتشار ہو جائے. تو اس نے سجدوں کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے اپنے گھر بنایا اور کہا کہ سب اس طرح سجدہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے قریب ہونے کی تین چیزیں, اللہ سے قریب ہونے کی تین چیزیں, پوری توجہ کے ساتھ. یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ جو حاضر کر رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کو. اللہ سے قریب قربت حاصل کرنے کے لیے قربت تو چاہیے, دین کا خلاصہ یہ ہے, لیکن کیسے حاصل کریں. کہا میرے گھر کے قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. ایک چیز اللہ کا گھر, اس سے قریب ہو گئے, اللہ سے قریب. دوسرا ہے میرا محمد, اگر محمد سے قریب ہو گئے مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. تیسری ہے میری کتاب قرآن, اگر قرآن سے قریب ہو گئے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. تو قربت کی تین ذریعے, اللہ سے قریب ہونا ہے تو تین چیزیں, اس خانہ کعبہ سے قریب ہو, کعبے کا حج کرو, اللہ سے قریب, قرآن سے قریب ہو, اللہ سے قریب, نبی سے قریب ہو, اللہ سے قریب. حجۃ الوداع آخری حج میں جو لوگ نبی کے ساتھ تھے وہ نبی کے قریب تھے یا نہیں؟ بولے علی والے, بولے میرے ساتھ ہے نا. اب ایسے انسان دنیا میں نہیں ملیں گے. آخری حج پر, حجۃ الوداع پر, خاموش بیٹھے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے, نہ سارے مل کے بولے. علی کا ذکر ہے, حجۃ الوداع پر جو نبی کے ساتھ تھے وہ نبی سے قریب تھے نا, خانہ کعبہ کا حج کر رہے تھے, کعبے سے قریب تھے. ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی سے قرآن سنا تو قرآن سے قریب تھے, تو کعبے سے قریب, نبی سے قریب, قرآن سے قریب. لیکن اس کے باوجود نبی نے کہا کہ یہ ساری قربتیں بیکار ہیں اگر اسے مولا نہ مانا. دوسری محرم ہے, حاکم مدینہ نے حسین کو بلایا. حسین جوانان بنی ہاشم کے ساتھ آئے. حاکم نے اٹھ کر تعظیم کی, پاس بٹلایا, یزید کا خط سامنے رکھا. میرے مولا نے خط پڑھا اور بے اختیار زبان سے جملہ نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے آوازیں بلند ہوئی, آپ کے دل پر چوٹ پڑی.
خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. کہا فرزند رسول. حاکم نے پوچھا فرزند رسول آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے ذرا ثبوت ہونے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ یزید میں مجال ہے کہ وہ ہم سے بیعت مانگ سکے. یہ کہہ کر رونے والے حسین چلے. جب جا رہے تھے تو کسی نے پکار کے مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر تم حسین سے بیعت نہیں لے سکو گے. ایک مرتبہ ڈانٹ کر اس مشورہ دینے والے سے کہنے لگے خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو فرزند رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. رونے والوں جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، دارالامارہ کے باہر جو جوان کھڑے تھے انہیں جلال آ گیا. حسین کی آواز بلند ہوئی انہیں جلال آ گیا، اور سب سے پہلے جس نے تلوار کھینچی اس کا نام تھا ابو الفضل عباس. کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھو. یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے اس بھائی کے دونوں کندھے پہ رکھے اور کہنے لگے بھیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو، کل دن میں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. دیکھو یہ وہ دن ہے نا جن میں ہم کچھ مقتل کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، مصائب کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، بس دو چار جملے بیان کرنے آپ کے ننگناک ہیں. خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. عباس سامان سفر کی تیاریاں مشغول ہو. عباس سامان سفر کی تیاریاں مشغول ہوئے. حسین گھر میں آئے، رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، رسول کی رضا اپنے کندھے پہ ڈالی، رسول کی تلوار کمر میں حمایت کی، رسول کے نالانے مبارک پہنے. حسین کا وطن چھوٹ رہا ہے نا. وطن چھوٹنے کا مطلب فقط مدینہ نہیں چھوٹ رہا، نانا کا مزار چھوٹ رہا ہے، بھائی کی لہر چھوٹ رہی ہے، ماں کی قبر چھوٹ رہی ہے. سنو گے رسالت کے زیور سے آراستہ ہو کر رات کے اندھیرے میں قبر رسول پر آئے، دور سے آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو. یہ کہہ کے فرمانے لگے نانا آپ کی قبر کا مجاور آیا ہے. یہ جملہ کہا، دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھے اور کہنے لگے نانا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ امت نے آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا، تو حسنی الیکا یا جدہ، نانا مجھے ابھی اپنی قبر میں بلا لو. راوی کوئی نہیں ہے. خود حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے جملہ کہا تو قبر رسول سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خود بھی رونے لگے، روتے روتے حسین کو کی آنکھ لگ گئی. خواب میں نانا آئے، کہا نانا آپ کی امت نے بڑا ستایا، نانا مجھے ابھی اپنی قبر میں بلا لو. کہا نہیں بیٹا ابھی تو تجھے کربلا جانا ہے. اور حسین سن حسین مجھے معلوم ہے کہ تو اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ زینب کو چاہتا ہے اور اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ کو چاہتا ہے. تو بیٹا میری وصیت یہ ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کی آستین ہٹا کر بازوؤں پر بوسہ دینا، اور جب بچی کو گود میں لینا تو کہنا بیٹی مت گھبرانا، شام غریبہ میں تیری دادی تجھے گود میں سلانے کے لیے آ جائے گی. قبر رسول سے رخصت ہوئے اور اب رات کے اندھیرے میں اپنی اماں کی قبر پر آئے. رات کی تاریکی میں دور سے آواز دی السلام علیکہ یا اماں آپ پر حسین کا سلام ہو. رونے والا سنو گے قبرستان کا متولی کہتا ہے کہ جب قبر سیدہ سے آواز آئی وہ علیکہ السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بچے تجھے بھی ماں کا سلام ہو. رات بھر حسین قبروں سے رخصت ہوتے رہے. دن نکلا، مضافات مدینہ کا رہنے والا 28 رجب کو مدینے میں آیا. اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ نبی کے نواسے کے جانے کی شان دیکھو. پتہ پوچھتا ہوا محلے بنی ہاشم میں آیا. ایک کوچے کی ایک گلی کے سرے پر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ میں بہت دیر کھڑا رہا، اتنے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا. ایک طویل قامت کا جوان برآمد ہوا. اس کے ہاتھ میں کرسی تھی. اس نے کرسی گھر کے باہر رکھی اور رکھ کر اندر چلا گیا. اور اب نبی کا نواسا نکلا جسے میں نے پہچان لیا. حسین کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. کہتا ہے جیسے ہی حسین کرسی پہ بیٹھے دو نوجوان جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے وہ اس گھر سے برآمد ہوئے اور حسین کی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا
کہ وہ جوان جو ذرا بڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانتا، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ کہا اچھا وہ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے۔ دوسری محرم میں دیکھو ہم پیدا ہوئے آج کے دن کی یاد منانے کے لیے، جو دن ہے نا۔ کہا اچھا وہ جو پہلو میں پیچھے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانتا، وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ کہا تو نے اتنا بتلا دیا، اب اتنا اور بتلا دے کہ یہ طویل قامت کا جوان کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانتا، یہ حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل عباس ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس طویل قامت کا جوان جس کا نام ابو الفضل عباس تھا، گلی کے دونوں سروں پر قناتیں نہ جھکی، میں قنات کے پیچھے چلا گیا اور منظر دیکھنے لگا۔ سنیں گے؟ کہتا ہے کہ کچھ ناقے آئے، حسین کرسی پر بیٹھے ہیں، اکبر و قاسم کرسی کے حسین کے پاس کھڑے ہیں، طویل قامت کا جوان گلی میں ٹہل رہا ہے۔ کچھ ناقے آئے، ناقے بٹھلائے گئے، ان پر چھوٹے چھوٹے خیمے رکھے گئے، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے آئے، ناقے بٹھلائے گئے، ان پر پانی کے مشکیزے بار ہوئے، وہ ناقے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے آئے، ناقے بٹھلائے گئے، ان پر مزید سامان سفر اور کچھ چادریں بار ہوئی، وہ ناقے بھی آگے بڑھ گئے۔ جب ناقے آگے بڑھ گئے تو کہتا ہے کہ اب اس جوان نے ان بچوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پر کھڑے تھے، اور پکار کے کہا بچوں اتر جاؤ، اب سیلانیاں نکلنے والی ہیں۔ آخری جملہ راوی کہتا ہے، رونے کے بیٹھا ہوا راوی کہتا ہے کہ ایک ناقہ آیا، ناقہ بٹھایا گیا، کوئی بیوی نکلی، اس کا قریبی ترین رشتہ دار آگے بڑھا، بیوی کا شانہ تھاما، شانہ تھام کے ناقے میں بٹھایا، ناقہ آگے بڑھ گیا۔ پھر کوئی دوسرا ناقہ آیا، ناقہ بٹھلایا گیا، کوئی دوسری بیوی نکلی، رشتہ دار نے شانہ تھام کر بیوی کو ناقے میں سوار کرایا، وہ ناقہ بھی آگے بڑھ گیا۔ ناقے آتے رہے، بیویاں سوار ہوتی رہی، ناقے آگے بڑھتے رہے۔ کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ برقع پہنے ہوئے ایک بیوی 18 کنیزوں کی جھلمٹ میں نکلی۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ اکبر و قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ، عباس بہن کے پاس جاؤ۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے اکبر و قاسم دوڑے، حسین خود بھی دوڑے۔ میری بیوی سواری کے قریب پہنچی۔ رونے والوں سوار ہونے کی شان جانتے ہو، اکبر نے پردہ محمل الٹا، قاسم نے نالین اٹھائے، عباس نے زانوؤں کو خم کیا، حسین نے شانہ تھاما۔ یہ 28 رجب کی سواری تھی جب زانو خم کرنے والا عباس موجود تھا، شانہ تھامنے والا بھائی موجود تھا، اور وہ 11 محرم کی سواری نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے۔ کچھ رسیاں لائی گئی بیویوں کے بازو باندھنے کے لیے، اور ایک بیوی میدان میں اکیلی آواز دے رہی تھی، اخی ابو الفضل، عباس بھیا، مدینے میں تم نے سوار کرایا، اب کربلا میں متوجہ زیارت